أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص آیت نمبر 32. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل میں یقین کی شمع کو روشن کرے. قرآن کریم اللہ کے کلام کو سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دل میں یقین کی شمع روشن نہیں ہوتی تو پھر سارا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پورا وہ منظر رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس جا رہے ہیں مصر کی جانب، اور کوہ طور کی طرف انہیں روشنی دکھائی دیتی ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں وہاں ان سے کہا جاتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو. انی انا اللہ، میں اللہ ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. یہ جوتے اتار دو، سنو. پھر انہیں وہاں معجزات دیے جاتے ہیں. ایک معجزے کا تو کل ہم نے تذکرہ کیا. انہوں نے لاٹھی پھینکو اپنی، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ فوراً ایک انتہائی پھرتیلا سانپ بن گیا اور گھومنے لگا، ادھر ادھر پھرنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ آ، ڈر مت. انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں ہے، یعنی تو امن میں ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں. اب دوسرے معجزے کی ذکر آج ہم کریں گے آیت نمبر 32 میں. پھر فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اسلک، تو ڈال دے، یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبکا اپنی جیب میں، جیب ہوتا ہے گریبان، اپنے گریبان میں اپنے ہاتھ کو ڈال. تخرج بیضاء، نکلے گا یہ سفید، یعنی چمکتا ہوا نکلے گا، سورج کی طرح چمکتا ہوا. من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے. وہ جب آپ باہر نکالیں گے وہ سورج کی طرح چمکے گا. یہ دوسرا معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. اور ایک اور بات فرمائی، تیسری بات، وَضْمُمْ، اور ملا لے تو، بھینچ لے تو، الیک کا اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے. یعنی تو جو کام کرنے جا رہا ہے موسیٰ، اس راستے میں وقت پہ تجھے مختلف قسم کے خوف، اندیشے، ڈر سامنے آئیں گے. اس ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک اسکیم، ایک طریقہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت تم اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لیا کرو. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. بازو سے مراد تو دایاں بازو ہے. دو صورتیں ہیں اپنے پہلو سے ملانے میں. ایک تو ایسے ملا لیا، خوف دور ہو گیا. کچھ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اسی طرح وہ ملایا کرتے تھے، خوف دور ہو جاتا تھا. اور کچھ نے لکھا ہے کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے ایسے، یا بغل میں یا سینے میں. جب ایسے رکھتے تھے تو سارا خوف دور ہو جاتا تھا. کچھ مفسرین نے آج بھی لکھا ہے کہ آج بھی ہم جیسے لوگ بھی اگر کبھی کسی قسم کا خوف محسوس کریں تو اپنے اس ہاتھ کو یہاں رکھیں اور دبا لیں تھوڑا سا اپنی باڈی کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوف دور ہو جاتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصاً یہ چیز تھی کہ جب تمہیں خوف لاحق ہو تم اپنے بازو کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو یا اپنے سینے کے ساتھ ملا لو تو آپ کا خوف دور جائے گا، بھاگ جائے گا. فَذَانِكَ، پس یہ دو چیزیں، یہ جو دو معجزات ہیں،
لاٹھی والا معجزہ اور ہاتھ چمکنے والا معجزہ، ید بائزہ جسے کہتے ہیں. یہ دو برہانان، یہ دو دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. دو معجزے ہیں، یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے. ان کو لے کر تم جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، وہ ملئہ، اور ان کے جو سردار ہیں، اہل دربار جو ہیں، ان کے سردار جو ہیں، ان کے پاس تم یہ دو معجزے لے کر جاؤ. یعنی تم خالی ہاتھ اگر جا رہے تھے تو اب تم خالی ہاتھ نہیں ہو، اب تمہیں ہم نے دو معجزے بھی عطا کیے. انہم، بے شک وہ، کانو ہیں، قومن فاسقین، نافرمان لوگ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. تم جاؤ یہ دو معجزے لے کر. اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی قتلت، بے شک میں نے قتل کیا ہے، میں قتل کر چکا ہوں، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک شخص کو. یہ وہی بات آ گئی، حالانکہ آپ جان بوجھ کر اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ نے ایک گھونسا مارا تھا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، لیکن وہ اس ایک گھونسے سے، اس ایک مکے سے ہی اس کی جان نکل گئی. اس نے کہا دیکھو میں وہاں ان کے ایک فرد کو قتل کر چکا ہوں، فاخاف، تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. مرنے کا ڈر نہیں تھا آپ کو، قتل ہونے کا ڈر نہیں تھا. قتل ہونے سے نبی کہاں ڈرتا ہے؟ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیغام دے کر تم مجھے بھیجنے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھے پکڑ لیں اور مجھے قتل کر دیں، پھانسی پہ چڑھائیں، اور میں آپ کا وہ پیغام پہنچانے میں ناکام رہوں. فکر اس بات کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ذمہ داری آپ میرے سپرد کرنے جا رہے ہیں وہ ذمہ داری رہ جائے. مرنے کا ڈر نہیں تھا. وہی جو اس کی روح بتا رہی، آگے کلیئر ہو جائے گا. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب، میں نے ان کا ایک فرد میں ان کا قتل کر چکا ہوں، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. وہ اخی، اور میرا بھائی ہارون، یہ میرا بھائی ہارون جو ہے، بڑا بھائی ان کا، وہ افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی وہ مجھ سے زیادہ زبان آور ہے. یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے، جو عام باتیں کہی جاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان ایسی تھی ویسی تھی، وہ بول سکتے تھے، اچھا بولتے تھے. البتہ یہ بات ہے، کہا کہ مجھ سے زیادہ زبان آور میرا بھائی ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ صلاحیت تھی بولنے کی. کہا فَأَرْسِلْهُ، اس کو بھی بھیج دو میرے ساتھ، مَعِیَ، میرے ساتھ، رِدْءً، مددگار کی حیثیت سے. میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دو مددگار کی حیثیت سے. یصدقنی، تاکہ یہ میری تصدیق کرے، مجھے سچا جانے، میری سچائی کا اقرار کرے. یعنی ان میں سے اگر کوئی نہیں کرتا، کم از کم ایک تو میرے ساتھ ہو جو میری سچائی کا اقرار کرے. انی اخاف، مجھے ڈر ہے، انی اخاف، بے شک میں، اخاف، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، کہیں وہ مجھے جھٹلائیں نہ. تو یہاں ایک نبی کی زبان سے یہ بات کہ ایک فرد کو میرے ساتھ کر دو، یعنی یہ ایک فطری چیز ہے. انسان برحال انسان ہوتا ہے، اس کے اندر خوف آتا ہے، ایک قسم کا خوف، کہیں رک جائے گا، کہیں بات نہ پہنچا پائے، کہیں پیغام نہ پہنچا پائے. اسی لیے جو ہمیں کہا گیا ہے سورۃ العصر میں، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح والے، ایمان اور عمل صالح، اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بتائی ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ضرورت اس چیز کی پڑتی ہے کہ دوسرا انسان ساتھ میں ہو، وہ بھروسہ دینے والا ہو، وہ وصیت کرے حق کی اور صبر کی، وہ تلقین کرتا رہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے اندیشے آتے ہیں، مختلف قسم کے خوف آتے ہیں. اسی لیے رکھا ہے ضروری کہ کوئی ہونا چاہیے ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنے کا جو
حکم ہمیں ہے کم سے کم جو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہے ایمان، عمل صالح اور پھر ان کے ساتھ یہ دو چیزیں۔ تو یہاں بھی اسی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دو، مجھ سے بڑا بھائی ہے اور مجھ سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے، مجھ سے بہتر زبان آور زیادہ ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد، ان قریب جلدی ہم نشد، ہم مضبوط کر دیں گے، عضدک، تیرا بازو، اے موسیٰ ہم آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے، تیرے ہاتھ کو مضبوط کریں گے، بِأَخِیکَ، تیرے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ، اور ہم بنائیں گے، لَکُمَا، تم دونوں کے لیے، سلطانہ، غلبہ، سطوت، یعنی ہم تمہیں ایسا رعب، ایسا دبدبہ تمہیں عطا کریں گے، فلا یصلون الیکما، وہ نہیں پہنچیں گے، لا یصلون، نہیں پہنچ پائیں گے، الیکما، تم دو کے پاس، یعنی ہم غیبی طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کی مدد کرنا تو خاص کر اپنے انبیاء کی، تو وہ غیبی مدد ہوتی ہے، وہ اس انداز سے کہ ایسا رعب عطا کیا انہیں۔ فرعون اتنی طاقت کے باوجود وہ کہتا بھی تھا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کروں گا۔ ہم سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا، ہم نے سورہ یونس میں بھی اس واقعے کو پڑھا، وہ کہتا چھوڑو ذرا مجھے، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن قتل کرنے کی جرأت اسے نہیں آئی۔ وہ کس قسم کا خوف، کیا رعب ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں، جس طرح سے بچپن میں ان کے چہرے کو وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّن یوسف، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے آپ کے چہرے میں محبت ڈال دی، جو بھی دیکھتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے اسے پکڑا، گھر میں رکھا، جس طرح بچپن میں اس کے چہرے میں ایک محبت ڈال دی تھی، اور اب رعب ڈال دیا، کوئی آپ کے قریب نہ آئے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں ابو جہل حملہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچا، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ پہنچا وہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 13 سال تک جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کو وہ قتل کرنے کی سوچتے یا آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، نہیں قتل کر پائے۔ یہ ایک غیبی مدد ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم ایک تو یہ آپ کے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، اور تم دونوں کو وہ دبدبہ عطا کریں گے، وہ سطوت عطا کریں گے، وہ رعب عطا کریں گے تمہیں، فلا یصلون الیکما، وہ تم تک نہیں آ سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے وہ، اور کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے، آپ سب جانتے ہیں۔ الیکما بآیاتنا، ہم اپنی نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں کو، ومن، اور جو، ومن اتبعکما، اور جو تم دونوں کی پیروی کرے، الغالبون، تم دونوں غالب رہو گے، وہ سب غالب رہیں گے، یعنی ہماری آیات کے ذریعے تم دونوں بھی اور تمہارے پیروکار بھی غالب رہیں گے، تم مغلوب نہیں ہو جاؤ گے۔ اور پھر دیکھا وقت نے کس طرح سے وہ غالب رہے، فرعون اور اس کے سارے حاشیہ بردار سب کو غرق کر دیا گیا اور یہ غالب رہے۔ اب یہ جب پہنچے، فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب پہنچ گئے موسیٰ ان کے پاس، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں تھی۔ جب ان نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، قالو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب انہوں نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، کس انداز سے دعوت پیش کی، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ما ھذا، نہیں ہے یہ سب، الا، مگر، سحر، ایک جادو ہے، مفترا، افترا کیا ہوا، یہ بناوٹی جادو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک بناوٹی جادو ہے۔ وما سمعنا، اور ہم نے نہیں سنا، بہذا، یہ باتیں، ایسی باتیں تو ہم نے سنی نہیں، فی آبائنا، اپنے اگلے آبا اجداد جو ہمارے تھے، ہمارے آبا الاولین، اگلے،
یا گزر چکے ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا، ان کی زبان سے تو کبھی ہم نے یہ باتیں سنی نہیں، یعنی ایسی باتیں کبھی نہیں سنی کہ فرعون کے اوپر بھی کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے جو اپنے رسول کو بھیجتا ہے، پھر وہ رسول وہ جو ہے وہ حکم کر سکتا ہے فرعون کو، وہ فرعون کے سرداروں کو کوئی حکم دے، یہ تو کبھی ہم نے سنا نہیں، تو نئی باتیں بتا رہی۔ یہ فرعون نے کہا دربار میں، وقال موسیٰ، تو فرمایا موسیٰ نے، ربی عالم، میرا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، اس کو جو ہدایت کے ساتھ آیا، من عندہ، اس کے ہاں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو ٹھیک طرح سے جانتا ہے جو اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام خود، یعنی مجھے وہ بہتر طور سے جانتا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور اس کو بھی جانتا ہے ٹھیک طرح سے کہ کون ہوگا، من تکون لہو، کون ہوگا، کس کے لیے ہوگا، عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر اچھا، آخرت کا انجام کس کا اچھا ہوگا وہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں، اور ساتھ ہی انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک وہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اب اس میں بتا دی صاف بات موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو، اگر نبی کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اس جھوٹ کی سزا تو اسے مل کر رہے گی، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر نبی سچا ہو تو اس سچے نبی کو جھٹلانے والا جو ہے وہ بھی فلاح نہیں پائے گا، اس کو بھی سزا مل کے رہے گی۔ وہ ایک پیشن گوئی کر دی اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہ سچے نبی کی مدد ہوگی، اور نبی کو جھٹلانے والا جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور اسے غرق کر دیا جائے گا، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جیسا کہ بعد میں ہوا۔ وَمَن تَكُن لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، انجام کس کا بہتر ہوگا، کامیابی کس کی ہوگی، ناکامی کس کی ہوگی، اور یہ بھی یاد رہے اچھی طرح سے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون، کرو مکمل تھوڑا سا یہ، وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے اہل دربار، اپنے درباریوں سے کہا، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ غیری، میرے سوا، میں نہیں علم رکھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کسی بھی الہ کو کہ تمہارا کوئی الہ میرے سوا بھی ہے۔ الہ میں دو مفہوم اس کے آتے ہیں، اس میں معبود بھی اور خالق بھی۔ تو یہاں فرعون جو بات کر رہا ہے معبود کی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا معبود تو ان کے کئی تھے، اور خالق بھی سمجھتا تھا وہ خالق خدا ہے، وہ خود خالق نہیں ہے۔ تو یہاں مراد کیا تھا، یہ واضح ہے کہ حکمران، حکم دینے والا، لا گیور، یعنی قانون کس کا چلے گا، یہ سمجھتا تھا وہی۔ کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اور بھی قانون دینے والا ہے، کوئی اور بھی حکومت کرنے والا ہے، کوئی اور بھی حکم دینے والا ہے میرے سوا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، دین حق جو ہمیں بتاتا ہے، ہم نے جو دین کو محدود رکھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، کہ بس یہ عبادات ہے تو بس، باقی گھر میں ہم حکم کس کا مانتے ہیں، سیاست میں ہم کیا کرتے ہیں، معاشرت، معیشت، ہمارے گھر کے جو رسم و رواج ہیں، ہمارا جو لین دین ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، یہ جو ساری ہماری جو شب و روز گزرتے ہیں، وہاں ہم کس کی بات مانتے ہیں، کس کی نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ تو یہاں اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھے کہ فرعون اس بات کو سمجھتا تھا کہ نبی کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم اس کی نبوت کا اقرار کریں گے تو میری حکمرانی گئی، میرا حکم چلا گیا، اب حکم اللہ کا ہوگا، الارض للہ والحکم للہ، جب زمین اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ یہاں جو فرعون نے ان سے کہا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی اور بھی ہے تمہارا الہ۔ تو الہ کس معنی میں، حکمرانی کے معنی، حکمران کوئی تمہارا نہیں ہے، قانون ساز کوئی تمہارا نہیں ہے، تمہیں قانون دینے والا، حکم دینے والا کوئی نہیں میرے سوا۔
لہذا کیا کرو تم، فَأَوْقِدْ لِي یا حامان، اے حامان، حامان اس کا مشیر خاص تھا، اے حامان، اوقد، اوقد ہوتا ہے آگ جلا لے، لی میرے لیے، یا حامان اے حامان، الطین مٹی پر، مٹی پر میرے لیے آگ جلا. اس سے مراد کیا ہے؟ تو پکی اینٹیں تو تیار کر. مٹی پر آگ جلانے سے مراد اس کا کیا ہے؟ تو پکی اینٹیں تیار کر. اس لیے فجعل، پھر بنا لے تو، لی میرے لیے، سرہن ایک بلند محل یا ایک بلند مینار، لعلی تاکہ میں، اطلع جھانکوں، میں وہاں سے دیکھوں، میں وہاں سے جھانک سکوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کو. یعنی تم میرے لیے کچی اینٹوں سے بناؤ گے، زیادہ اونچا نہیں بنا سکو گے، لہذا تم پکی اینٹیں تیار کرو، پختہ اینٹیں تیار کرو، اور اس کے بعد ایک اونچا محل یا اونچا مینار تم تعمیر کرو، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جھانکوں، دیکھوں یہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، میں تو اسے سمجھتا ہوں، مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں میں سے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اب یہاں کیا سچ مچ ایسا محل بنایا گیا؟ کچھ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے، لیکن امام رازی نے اس کو واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کچھ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر حامان نے وہ بنایا، ایک بہت اونچا مینار بنایا، اتنے سال لگے بنانے میں، اتنے لوگ تھے، اتنے ہزار لوگ اس میں کام کر رہے تھے، اونچا مینار بنایا. پھر ایک تیر انداز کو اس پر چڑھایا، اس نے پھر تیر پھینکا آسمان کی طرف، وہ تیر واپس آیا، اس میں خون لگا ہوا تھا. اور پھر کہا فرعون نے کہ دیکھو موسیٰ کا خدا ہم نے تو کہیں نظر تو ہمیں نہیں آیا، مگر ہم اس کا قتل نعوذ باللہ قتل کر چکے ہیں، اس کو ہم مار چکے ہیں، دیکھو خون اس تیر کے ساتھ. تو یہ اب یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ من گھڑت قصے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یعنی ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ کیا فرعون ایسا کرتا کہ سچ مچ وہ بناتا خدا کو دیکھنے کے لیے. وہ تو جانتا تھا خدا کو کہاں دیکھ پائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ کرنے جا رہا تھا وہ بدبخت. یہ ایک طنز تھا، یہ ایک طعنہ تھا. وہ جو کہہ رہا تھا بھائی چلو ہم دیکھتے ہیں یہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، وہ تعمیر کرو جی، ذرا لمبی سی بلڈنگ ایک بناؤ، اونچی سی عمارت، ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے یہ موسیٰ کا خدا. تو طنزاً یہ کہا ہے، ایسا بنایا نہیں گیا. واستکبر، تو اس نے تکبر کیا، مغرور ہو گیا وہ، ہوا وہ، وجنودہ، اور اس کا لشکر، فی الارض، زمین میں، یعنی اس دنیا میں انہوں نے تکبر کیا، فرعون نے بھی اس کے لشکر نے بھی، بغیر الحق، ناحق، بغیر حق کے انہوں نے تکبر کیا. وظنوا، اور وہ سمجھ بیٹھے، انہم، کہ بے شک وہ، الینا، ہماری طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹائے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہماری طرف نہیں آنا ہے، وہ نہیں لوٹائے جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے پکڑا اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے جنود کو، اس کے لشکروں کو بھی، اس کے لشکر کو بھی ہم نے پکڑا. فَنَبَذْنَاهُ، اور ہم نے پھینک دیا انہیں، فِي الْيَمِّ، سمندر میں. فَانظُرْ، تو دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، ظالموں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کا انجام کیا ہوا. تو دیکھو کس طرح سے ہم نے ان کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، انہیں غرق کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا کرے اور وہ یقین کامل عطا کرے کہ واقعی ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے والے بنے، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ہی سمجھ کر ہم سنیں، اور وہ یقین کی دولت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.